ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اسلام برِ صغیر کے باشندوں کے لیے کوئی اجنبی شے نہ تھی۔ برِ صغیر میں عرب تاجروں کی آمد کا سلسلہ طلوع اسلام سے کئی ہزار سال پہلے شروع ہو گیا تھا۔ ظہور اسلام سے قبل برِ صغیر کے باشندوں کے عربی باشندوں سے روابط چلے آتے تھے، جنہیں اسلام کے ظہور کے بعد مزید تقویت ملی۔ مسلمان تاجر اور عرب ملاح ہندوستان کے ساحل تک اپنی تجارتی اشیاء لے کر آتے تھے۔ ان کے بحری جہاز ہندوستان، انڈونیشیا اور ملیشیا کے ساحلی علاقوں تک تجارت کی غرض سے آتے تھے۔ عرب تاجروں کی ہندوستان میں آمد دن بدن بڑھتی گئی، جس کی وجہ سے مسلمان اور ہندوستان کے باشندوں کے مابین واسطہ ناگزیر تھا۔ ان میں سے کچھ افراد نے جنوبی ہندوستان کے ساحلی علاقے میں مستقل قیام گاہیں بنا لی اور سکون ترک کر کے ہندوستان میں آباد ہو گئے۔ مسلمانوں نے پہلی صدی ہجری میں ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا اور اپنے حسن و اخلاق سے یہاں کے باشندوں کو بہت متاثر کیا۔ بنو امیہ کے دور میں سندھ میں راجہ داہر کی حکومت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ راجہ داہر ایک بہت ظالم و شفاق حکمران تھا۔ اس سے نپٹنے کے لیے حجاج بن یوسف نے سندھ پر فوجی کارروائی کا حکم دیا۔ پہلے جو 2 مہمیں روانہ کی گئیں وہ ناکام رہیں اور ان کے سردار بھی شہید ہو گئے۔ سندھ پر بھرپور چڑھائی کے لیے حجاج بن یوسف نے اپنے 17 سالہ بھتیجے محمد بن قاسم کا انتخاب کیا۔ محمد بن قاسم 712 عیسوی میں سندھ پر حملہ آور ہوا۔ کئی روز کی لڑائی کے بعد محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کر لیا۔ راجہ داہر لڑائی میں مارا گیا۔ محمد بن قاسم نے سندھ کے دوسرے شہروں سہون، سکھر، روڑی اور ملتان پر قبضہ کر لیا۔ محمد بن قاسم کی فتوحات سے ہندوستان میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئیں اور اسلام ہندوستان میں ایک سیاسی قوت بن کر ابھرا۔ ہندوستان کے باشندوں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کا آغاز ہو چکا تھا۔ برِ صغیر میں باضابطہ طور پر اسلام سب سے پہلے سندھ میں پھیلا، اس لیے سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم کی واپسی کے بعد تقریباً 300 سال تک ہندوستان میں اسلام کا غلبہ قائم رہا۔ کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم نے ہندوستان میں بہت سی اصلاحات نافذ کیں، مال گزاری کا پرانا نظام بحال رکھا، پرانے ملازموں کو بحال کر دیا، مسلمانوں کے لیے بستیاں آباد کیں، دفتری اور انتظامی کاموں میں مقامی باشندوں کو خود مختاری دی، عوام کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی، ہندوؤں کو ان کے مذہب پر کاربند رہنے کی اجازت دے دی گئی اور انہیں پوجا پاٹ کی سہولتیں وہاں پہنچائی گئیں۔ ہندوؤں نے جب مسلمانوں کے حسن سلوک کا مقابلہ راجہ داہر سے کیا تو ان کے دلوں میں اسلام کے لیے عزت و تکریم کے جذبات پیدا ہوئے اور انہوں نے جوک در جوک اسلام قبول کیا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ برِ صغیر میں اسلام صوفیوں نے پھیلایا اور بنو امیہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے سادات عرب سے نکل کر برِ صغیر میں داخل ہو چکے تھے اور انہوں نے راجہ داہر کے ہاں پناہ لی۔ جب بنو امیہ نے راجہ داہر سے سادات کی واپسی کا مطالبہ کیا تو راجہ داہر نے سراسر انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اس وقت کی بنو امیہ کی حکومت نے محمد بن قاسم کو سندھ پر چڑھائی کا حکم دیا۔ اب ان میں سے کون سا واقعہ کتنا سچا ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن محمد بن قاسم کی آمد برِ صغیر میں ایک نئی سویلائزیشن کے قیام کی پہلی اینٹ تھی۔